تصور رہا اور کیوں نہ ہو کہ یہ ربائی وہ ربائی ہے کہ جو مقبول بارگاہ ربائی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس ربائی کو حضرت شیخ سعدی سے سنا، 3 مصرے حضرت شیخ سعدی نے کہے تھے اور خواب میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور شیخ سعدی سے کہا کہ سعدی ہمیں وہی ربائی سناؤ۔ سعدی سناتے ہیں کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ 3 مصرے گزرے ہیں، آقا کہتے ہیں کہ 3 مصرے ہی سنا دو۔ تو عرض کرتے ہیں بلغ الغلاب کمال ہی شفت جاب جمال ہی وصلت جدی و خصال ہی۔ کہتے ہیں آقا 4تھا مصرع نہیں ہوا، میرے آقا فرماتے ہیں آگے لگا لو شریف ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، کیا فرماتے ہیں آگے لگا لو صلو علیہ وآلہ۔ سبحان اللہ، ان کے مقدر میں قربان ہے۔ صحیح بات، ایسے اشعار کہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا و توصیف بیان کرتے ہیں، لکھتے ہیں، یہ شعراء کی بہت بڑی خوشخبری لکھنے والے والی۔ سبحان اللہ، امام شمسی مسلم رحمۃ اللہ علیہ، سبحان اللہ، کیسے کرم ہوا ان کے اوپر۔ سبحان اللہ، اور شیخ سعدی کو دیکھیں گے 4تھا مصرع نہیں ہوا تو آقا خود فرما رہے ہیں اس سے آگے لگا لو صلو علیہ۔ کیا عالم ہوگا اور کیا تصور ہوگا، کیا اس محفل کا رنگ ہوگا کہ اس میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت شیخ سعدی کا مصرع دے رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور اس مصرع پر اگر غور کریں تو آقا نے کیا فرمایا، صلو علیہ وآلہ۔ صلو علیہ، یہاں علیہ سے مراد سرکار کی ذات ہے کہ سرکار پر بھی یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی درود، اور فرماتے ہیں وآلہ، سبحان اللہ، یعنی میرے آقا نے یہ پسند نہیں فرمایا کہ صرف میرے مجھ پر درود پاک بھیجا جائے، میری آل پر بھی درود پاک بھیجا جائے۔ اس مصرع سے یہ پیغام بھی ملتا ہے کہ آقا کو اگر درود پسند ہے تو اپنے درود کے ساتھ ساتھ آل پر بھی درود دیتا ہے۔ لہذا جب بھی درود شریف پڑھا کریں صرف صلی اللہ علیہ وسلم نہ پڑھا کریں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھا کریں۔ پھر دیکھیں آقا کی توجہ اور آقا کی نظر کریں۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، جو عاشق اور جو محبت کرنے والے ہیں وہ جی دل نہیں کرتا کہ بلکہ میں عرض کروں کہ ایک اس حوالے سے ایک روایت ملتی ہے کہ وہ شخص تھا، اس کا مسلسل وظیفہ تھا ہمارے صلی اللہ علیہ وسلم، اور لکھتا بھی تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے تو آپ نے اس سے منہ پھیر لیا، وہ تڑپ گئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھ سے کیا خطا ہوئی کہ آپ مجھ سے منہ پھیر رہے ہیں؟ تو فرمایا کہ تم مجھ پر تم کٹا درود پڑھتے ہو، یہ حدیث پاک ہے، مجھ پر تم کٹا درود نہ بھیجو، جب مجھ پر درود بھیجو تو میری آل پر بھی درود بھیجو، پھر وہ مکمل مومن ہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جب بھی پڑھیں آل کو ضرور شامل کریں، آل جی بالکل، اور اصحاب کو شامل کر لیں تو پھر مزید سونے پر سہاگے والی بات ہے۔ تو اللہ کرے کہ ہمیں اس حوالے سے دیجیے عمل کی توفیق نصیب ہو۔ ہماری آج کی محفل پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں خراج عقیدت و محبت کے طور پر پیش ہے، اور ہم ذکر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کر کے، آپ کی آل کا ذکر کر کے ہم کیا کر رہے ہیں، آنے والے سال کو خوش آمدید کہہ رہے ہیں اور اسے اپنے لیے بابرکت بنا رہے ہیں، اپنی بگڑی بنا رہے ہیں۔ اس محفل کی میں آپ کو جو خاص بات آپ لوگ محسوس کرتے ہیں وہ شاید یہ بھی ہے کہ یہاں پر چیزہ چیزہ محبان رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوتے ہیں۔ قاضی صاحب جو اس محفل پاک کا انعقاد کرتے ہیں، ایک عرصہ دراز سے مجھے یہاں پر حاضری کی سعادت نصیب ہو رہی ہے۔ سلطان صاحب کی ماشاءاللہ کیا کہنے، اس آستانے پر ایک عرصہ دراز تشریف لا رہے ہیں اور محفلیں اٹینڈ کرتے رہتے ہیں، آپ سب بھی اٹینڈ کرتے ہیں، ہم بھی اٹینڈ کرتے رہتے ہیں، لیکن اس محفل میں ہر بندہ یہ محسوس کرتا ہے، اور باقی ایسا ہی ہے کہ یہاں کچھ اور کیفیت ہوتی ہے، کیفیت والی محفل ہوتی ہے۔
اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنے لوگ بھی ہوتے ہیں وہ محبت والے اور خلوص ہوتے ہیں، وہی لوگوں کو دعوت دی جاتی ہے خلوص والے۔ اور دوسری بات یہ کہ یہاں پر ہم جتنی دیر بیٹھتے ہیں دنیاوی علائق سے کٹ کر بیٹھتے ہیں۔ دیگر محافل میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ موبائل چلتے رہتے ہیں، کوئی بھی جب تھوڑی دیر کے لیے، حالانکہ محفل میں کچھ سننے کے لیے ہم آئے ہیں لیکن ہمارے ہاتھ سے موبائل بھی نہیں ہے، کبھی میسج کر رہے ہوں گے تو کبھی جو ہے وہ کال سن رہے ہوں گے یا کوئی نہ کوئی سلسلہ چل رہا ہوگا، لیکن یہاں اس محفل میں نے دیکھا کہ کوئی شخص موبائل کو ہاتھ میں نہیں، سب پوری توجہ کے ساتھ، یہ حقیقت بات۔ جب آپ محفل میں آئے، میری بھی آپ سے ریکویسٹ ہے کہ جب حضور کی محفل میں آئے وہ چند گھڑیاں سے حضور کے نام کا، پھر دیکھیں کیسی برکات ہے۔ اس وقت تھوڑی دیر میں کٹ جائے دنیاوی علائق سے کٹ جائے۔ البتہ جس طرح کوئی ناطخواں ہے وہ نعت پڑھ رہا ہے، اس نے اس پہ پیری بنائی ہوئی ہے، وہ تو ایک ٹھیک ہے، لیکن جب سن رہے ہوں یا ویسے بیٹھے ہوں تو اس وقت اتنی دیر کے لیے آپ چھوڑ دیں، پھر دیکھیں کیسی رحمت ہے، کیسی برکت ہے، حضوری کے ساتھ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنا ہے حضوری کے ساتھ، اللہ اللہ سماعت کی جائے، حضوری کے ساتھ پڑھا ہے بے شک انشاءاللہ درجات بلند ہو، اللہ اللہ۔ اور وہ کیفیات کما حقہ نصیب ہوگی، میں گزارش کروں گا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت، ہدیہ محبت پیش کرنے کے لیے خوبصورت نعت گو نعت خواں جناب شاہد الرحمان صاحب تشریف لائیں اور اپنا کلام آقا کی بارگاہ میں پیش کرنے کی سعادت حاصل فرمائیں۔ جناب محترم شاہد الرحمان صاحب